السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی تصویر القرآن شارٹ کورس میں 15ویں کلاس میں گفتگو کریں گے ثلاثی یعنی 3 حروف سے بننے والے اسماء پر۔ ثلاثی یعنی روٹ لیٹرز کیا چیز ہے؟ ثلاثی ان 3 حروف کو کہتے ہیں جن سے عربی کے تمام اسماء اور افعال بنتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کرنے کی ہے کہ شین، کاف، را یہ 3 حروف ہیں، ان سے عربی کا فعل بنا شکرا۔ یہ فعل بنا یعنی تینوں پر زبر لگا دیا تو یہ فعل بن گیا، جس کے معنی ہوتے ہیں اس ایک مرد نے شکر کیا۔ اسی طرح 3 حرفی اسم میں مصدر شکرن یعنی بیچ والے میں جزم لگا دیا، آخر میں 2 پیش لگا دیا اور شین کے اوپر پیش لگا دیا تو یہ اب اسم بن گیا۔ تو شکرن کے معنی ہوتے ہیں شکر کرنا، تو یہ مصدر کہتے ہیں کام کے نام کو۔ تو یہ 3 حروف شین، کاف، را جن سے یہ فعل بھی بنا اور یہ اسم بھی بنا، یہ روٹ لیٹرز یعنی ثلاثی کہلاتے ہیں۔ ہم ثلاثی سے اسماء کی تعمیر کی ترکیب اور تبدیلی کا بغور مطالعہ کریں گے اور اس وزن پر مزید اسماء بنا کر ترجمہ کرنے کی مشق کریں گے قرآن مجید کی آیات کا، جس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود قرآن مجید کا ترجمہ کرنے میں انتہائی سہولت محسوس کریں گے اور دلچسپی بھی پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ عربی میں اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اسم یعنی ناؤن کی 3 قسمیں: اسم جامد، نمبر 2 اسم مصدر، نمبر 3 اسم مشتقہ۔ نمبر 1 اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی دوسرے لفظ سے یا حروف سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی لفظ بنا ہو۔ مثلا کرسی، یہ کرسی کرسی ہی رہتی ہے، اس کو اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس سے کوئی اور لفظ نہیں بن سکتا۔ نمبر 2 اسم مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت سارے لفظ بنتے ہیں، جیسے شکرن معنی شکر کرنا، ابھی ہم نے دیکھا تھا، اس سے شاکرن یعنی شکر کرنے والا عربی میں، لیکن کیونکہ اردو میں ہم لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں شاکر، اور میں آپ کا بہت مشکور رہوں گا، خطوط وغیرہ میں لکھتے ہیں ہم لوگ، تو مشکور معنی جس کا شکر کیا جائے وغیرہ بنتے ہیں۔ اس میں مصدر کام کے نام کو کہتے ہیں۔ ہماری گفتگو ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر اسم مشتقہ وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو، جیسے علم سے معلوم، علیم اور علامہ وغیرہ۔ ان الفاظ کو شق کر کے ثلاثی نکال سکتے ہیں، جیسے عین لام میم سے معلوم بنا تو اب یہ اس میں سے میم اور یہ واو نکال دیں تو پھر عین لام میم رہ گیا، تو ہم کہیں گے معلوم کا ثلاثی عین لام میم ہے۔ اسی طرح سے علیم کا ثلاثی یا نکال دینے کے بعد عین لام میم رہ جاتا ہے، اور یہ تمام اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں عربی کے الفاظ، اس کے اوپر بعد میں تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے اس کو اسم مشتقہ یعنی اس لفظ کو شق کر کے ان سے بننے والے الفاظوں کو شق کر کے ثلاثی نکال سکتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اسم مشتقہ۔ اسم مشتقہ 3 حرفی لفظ سے سلامتیوں کے حروف سے بنائے جانے والے اسماء ہی کو اسم مشتقہ کہتے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں جو بہت زیادہ مستعمل ہیں۔ لفظ مشتقہ شق ہونے یعنی پھٹنے سے بنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ
شق القمر کا آپ کو پتا ہے، تو شق کرنا مانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اس کو شق کرنا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان سے بنے ہوئے اسماء کو بھی شق کر کے ثلاثی نکال سکتے ہیں۔ جس طرح عربی کے اسماء ثلاثی یعنی 3 حروف اور سلامتیوں کے حروف سے مل کر بنتے ہیں، اسی طریقے سے ان کو شق کر کے ثلاثی نکالا جاتا ہے۔ اسماء مشتقہ کی قسمیں، ان کی 8 قسمیں ہوتی ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، بعد میں ان کی تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ ایک ایک کر کے۔ تو اسم فاعل یعنی کام کرنے والا، نمبر 2 اسم مفعول جس پر کام کیا گیا ہو، جیسے عابد فاعل کے وزن پر تو عبادت کرنے والا، معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے وہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اسی طریقے سے صفت مشبہ، اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر اسم تفضیل، نمبر 5 اسم مبالغہ۔ یہ سب اردو کے الفاظ ہیں، یہ ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم لوگ 80% الفاظ عربی کے اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں مبالغہ، کوئی زیادہ چھوڑیاں چھوڑے تو ہم کہتے ہیں یار زیادہ مبالغہ آ رہا ہی نہیں کرو، یہ بھی اردو ادب کا لفظ ہے جو عربی کا لفظ ہے۔ اسی طریقے سے چھٹے نمبر پر اس میں آلہ، نمبر 7 اس میں ظرف، اردو میں بھی گرامر میں یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اور 8ویں نمبر پر اس میں مصدر، جزاکم اللہ خیرہ، ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔